ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم۔ اور کس وجہ سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کعبۃ اللہ کی عظمت کو تو ہم جانتے ہیں، اس کی شان اور اس کے مقام اور اس کی فضیلت کا تھوڑا بہت ہمیں علم ہے۔ مدینہ منورہ کی شان اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت، اس کا بھی تھوڑا بہت ہمیں علم ہے۔ لیکن عزیز دوستو، فلسطین یہ کون سا علاقہ ہے، کون سی سرزمین ہے، اس کا کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا فضیلت، کیا شان؟ میں نے قرآن کی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کعبۃ اللہ کی طرف پھر کر کھڑے ہو کر، ابھی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، اس سے پہلے جس کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے تھے، جس گھر کی طرف رخ کر کے ایمان والے نماز پڑھتے تھے، وہ یہی فلسطین کی سرزمین میں رہنے والی مسجد اقصی ہے، جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ فرمایا فلسطین کی سرزمین یہ انبیاء کی زمین ہے، اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا، تابعین تبع تابعین کی بات نہیں کر رہا، ائمہ مجتہدین کی بات نہیں کر رہا، بلکہ نبیوں کی جماعت کی بات۔ فلسطین یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں حضرت داؤد نے اپنا مسکن بنایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں بیٹھ کے حکومت کرتے تھے، حضرت زکریا وہاں رہتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں رہتے تھے، کئی نبیوں نے وہاں سفر کر کے وہاں اپنا مسکن بنایا۔ بلکہ بڑی خوبی کی بات، 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے اس زمین پہ اتارا، اس مسجد میں لایا، مسجد اقصی میں کھڑایا۔ اس وقت امامت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فلسطین کی زمین میں، اسی مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر نبیوں کی امامت کرائی، جس کی وجہ سے امام الانبیاء کا لقب ملا۔ فلسطین یہ نبیوں کا مسکن بننے والی زمین ہے۔ عرصہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، بڑے بڑے نبیوں نے وہاں اپنا ماتھا ٹیک کے اللہ کو راضی کیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ہم نے اپنے بندے محمد کو سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، ایک رات میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، یہ اقصی بیت المقدس ہم نے یہاں لے کر آئے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں جانتے ہو یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس یہ کتنی برکتوں والی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، میں نے اس کے چاروں طرف برکتوں کا نزول کر دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں جس کا تذکرہ اللہ اپنے کلام میں کرے، کیا برکتوں والی زمین ہوگی، کیا رحمتوں والی زمین ہوگی، کیا شان ہوگی، جہاں اللہ کے خلیل نے بھی آئے ہیں، جہاں حضرت داؤد جن کو خلیفۃ اللہ کا لقب ملا وہاں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جس زمین پہ پیدا ہو کے پیدائش کے وقت ماں کے گود میں رہ کر ایک وحدانیت کی دعوت دی، وہ زمین فلسطین کی زمین ہے۔ فلسطین کی زمین کو یہ خوبی اور یہ مقام اور یہ شان حاصل ہے کہ وہ کئی صدیوں سے شرک اور بت پرستی سے پاک زمین ہے۔
ہماری زمینوں کی طرح نہیں، وہاں عرصے سے ہزاروں سالوں سے وہاں شرک نہیں ہو سکا، بت پرستی نہیں ہو سکی، وہاں وحدانیت کی دعوت چلی۔ کیوں؟ نبیوں کی جماعت کو اللہ نے وہاں پیدا کیا ہے، نبیوں کی جماعت۔ اور عزیز دوستو، اس وقت پوری دنیا کے اسلامی دشمن یہودی جو قوم ہے، یہ آج کے دشمن نہیں، یہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، یہ اس دن سے نفرت کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تھوڑا پیدا ہونے سے پہلے ماں کا سایہ اٹھ گیا، دنیا میں آئے باپ کا سایہ اٹھ گیا، چچا کی کفالت میں آئے، دادا کی کفالت میں آئے، دادا کا جو سایہ اٹھ گیا، چچا کی کفالت میں آئے، چچا دنیا سے چلے گئے۔ لیکن عزیز دوستو، چچا کی وفات سے پہلے چچا کے دل میں بات آئی کہ میرا بھتیجے کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا کوئی اپنا ہے۔ ان کی ترقی کی بڑی فکر کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام معصوم تھے، چھوٹے تھے۔ چچا ملک شام کو سامان تجارت لے کے جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام آنکھوں میں آنسو نکال کے کہنے لگے، چچا تم جاؤ، میں اکیلے رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہاں رہوں، کس کے پاس رہوں؟ چچا کا دل غم سے بھر آیا اور سینے سے لگا کے رونے لگے، بھتیجے چل میرے ساتھ ملک شام۔ تو آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے ملک شام لے کر گئے۔ وہاں ایک تورات کا علم رکھنے والا ایک راہب نے کہا، اس بچے کی حفاظت کرنا، یہ بچہ آسمانی کتابوں کے مطابق آنے والا نبی ہے اور امام الانبیاء ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کرو گے یہودی قتل کر دیں گے، یہودی قتل کر دیں گے۔ یہ اس زمانے کے دشمن ہیں، یہ کوئی نئے دشمن نہیں۔ عزیز دوستو، کہ یہودیت جانتی ہے فلسطین کی زمین کا کیا مقام ہے۔ فلسطین یہ نبیوں کی جماعت جہاں پیدا ہوئی، جہاں اللہ نے اتنی فضیلت رکھی، اتنا بڑا مقام رکھا، ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں فلسطین کی شان بیان کی گئی ہے۔ فلسطین جب اس کے مقام کو، اس کی شان کو جب انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اس وقت سے عزیز دوستو ان لوگوں کی نگاہ اس زمین پر پڑی۔ اور افسوس، جو قومیں جن کا کوئی حق نہیں ہے، حالانکہ یہ اس وقت حق تھے، صحیح تھے، جس وقت ان کے نبی ان کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن بعد میں کیونکہ عزیز دوستو ایک نبی کے بعد جب دوسرے نبی آ جاتے ہیں، پہلے نبی کی شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرے نبی کی اگر نئی شریعت ہے، آسمانی کتاب نبی کو ملی ہے، اب آدمی کے لیے حق ہے کہ وہ اپنے پچھلے نبی کو چھوڑ کے اس وقت کے نبی کو فالو کرے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام دنیا میں آئے، حسد کی آگ بھڑکنے لگی، انہوں نے سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے انہوں نے حق کو فراموش کر دیا، بجائے قبول کرنے کے انہوں نے دشمنی کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ دشمنی آج تک چل رہی ہے۔ اور عزیز دوستو، فلسطین یہ حقیقت میں ایمان والوں کا ملک ہے،
ایمان والوں کا ملک ہے۔ لیکن اگر ہسٹری نکال کر دیکھا جائے، شاید آپ لوگوں میں بھی بہت بڑا طبقہ اس بات کو جانتا ہوگا کہ ہٹلر نامی شخص نے یہودیت کی قوم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر قتل کر دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تو کیوں ان کے پیچھے پڑا ہے، کیا ان کا جرم ہے، کیا ان کا گناہ ہے؟ ہٹلر نے کہا میں نے دنیا کا سفر کیا ہے، جہاں کچھ حالات آئے، لڑائیاں ہوئے، لوگوں پر ظلم ہوا، میں نے اس کی صحیح تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کام کو، اس اختلاف، اس انتشار کو جو شروع کر کے لوگوں کے جانوں سے کھیلنے والا اگر میں کسی کو پایا ہے تو وہ پیچھے یہودی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر دوں، ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ جب وہ پوری طاقت کے ساتھ ایک ایک یہودی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے لگا، اور عزیز دوستو صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے، آپ علیہ السلام آخری زمانے میں فرمایا میرے صحابہ یہودیوں کو عرب کی زمین سے نکال کے بھگا دو، آگے چل کے نقصان دہ ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگو کیسی قوم ہوگی۔ ایک رحم دل رکھنے والا نبی کہہ رہا ہے ان کو معاف نہ کرنا، ان پہ رحم نہ کرنا، ان کو نکال دو سرزمین عرب سے۔ تو صحابہ زندگی میں کوشش کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، جو ہو سکتا کیے، مقابلہ کر کے جتنی طاقت تھی اتنی کوشش کیے۔ لیکن دور عمر آیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تو قربان جائیں اس عمر پر، کروڑوں سلام ہو اس خطاب کے بیٹے عمر پر جو اپنی شجاعت کے بنیاد پر، اپنی طاقت کے بنیاد پر، اپنی ایمانی غیرت کی طاقت پر کہ ایک یہودی کا بھی عرب کی زمین پہ نام و نشان تک نہ رہا، انہوں نے نکال کے بھگا دیا۔ لیکن آج مسلم ممالک خاص کر کے عرب پر افسوس ہے، جنہوں نے مال کی خواہش میں آ کے، عورتوں کے حسن و جمال کی خواہش میں آ کے یہودیوں کو اپنا باپ بنائے ہوئے۔ افسوس، چاہیے تو یہ تھا کہ آج کے عربوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے رہبر بنتے، رہنما بنتے، لیکن افسوس مظلوم مسلمانوں کی نظر ان پر ہے اور وہ عیش میں ڈوبے ہوئے۔ اسی لیے تو اللہ نے جو قرآن میں خطرناک ان کو جو اب اللہ نے تاکید کی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، لوگوں اگر تم نہیں بدلے، صحیح رخ پہ نہیں آئے، تمہارے ہاتھ میں ہم نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو چھین کے دوسرے قوموں کو دیں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، عرب مجاہدانہ انداز چھوڑ کے، عرب جب یہ بزدل بن گئے، عرب کے اندر وہ شجاعت نہ رہی، مال میں ڈوبے، عیش و عشرت میں ڈوبے، راحت میں ڈوبے، خواہشات کے غلام بنے، اللہ نے ان کے اندر کی شجاعت نکال کے ترکوں کے اندر ڈال دیا۔ ترک قوم کھڑی ہوئی پوری دنیا کے ظلم کو ختم کیا۔ کیا یہ تاریخ ہم نہیں جانتے؟ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اس ہٹلر نے 90% یہودیوں کا خاتمہ کر دیا، نہ خاتمہ، 10% چھوڑ دیا، 10%۔ لوگوں نے پوچھا جب اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو تم نے جب اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے تو یہ 10% کو تم نے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نام و نشان ختم کر دو تاکہ کوئی معاملہ ہی نہ رہے۔ تو اس دور میں کتابوں میں، ہسٹری میں یہ بات ملتی ہے، ہٹلر نے کہا کہ لوگوں میں جب اتنے لاکھوں کی لاشیں بچھا دیا ہوں، ان 4 کو ختم کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ میں ان کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں آنے والا زمانہ مجھے ظالم نہ سمجھے،
جب ان کو چھوڑوں گا، ان 10% لوگ جب کرتوت کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، فساد کریں گے، پتہ چلے گا ہٹلر ظالم نہیں تھا بلکہ غمخوار تھا۔ لوگ مجھے تب ظالم نہیں کہیں گے، کیوں؟ ان کو معلوم ہوگا یہ قوم کتنی ظالم ہے، کتنی بری ہے، اس لیے میں اس 10% کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کیسی قوم ہوگی عزیز دوست، کتنی خطرناک قوم ہوگی۔ لیکن میں بات بتا رہا تھا، فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ تو اہل اسلام کی ہے۔ جب یہ لوگ موت کے خوف سے جان بچانے کے لیے ملکوں سے بھیک مانگ رہے تھے، اس وقت نہ کوئی ملک ان کی مدد کیا، نہ کوئی ملک ان کو اپنے اندر لیا۔ امریکہ تک قبول کرنے کے لیے منظور نہیں ہوا۔ لیکن عزیز دوستو، یہی وہ مسلمان قوم تھی جو نبیوں کی اولاد تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، ہم ان کو تھوڑی زمین دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جنہوں نے رحم کر کے اپنی زمین میں بلا کر ان کی مدد کی ہو، ان کے رہنے کے لیے جگہ دی ہو، یہی لوگ آج ان پر ظالم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو بات یوں ہوئی کہ موم بتی جو اپنے تاگے کو اپنے سینے میں چھپاتی ہے، تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، اس موم بتی کو کیا پتا اس میرے سینے میں چھپی ہوئی چیز جس کو میں نے اپنے آنچل میں چھپایا ہو، اپنے سینے کے اندر چھپایا ہو، ایک وقت آئے گا یہی چیز میرے جلنے کا ذریعہ بنے گی، یہی چیز میرے جلنے کا ذریعہ بنے گی۔ موم بتی کو، چراغ کو کیا پتا کہ میں نے جس اپنے سینے میں رکھا ہے یہی مجھے آگ لگائے گی۔ ان فلسطینیوں کو کیا پتا یہی ظالم، یہی مجبور لوگ ایک وقت ہم پر ظلم کریں گے، کیا پتا۔ 50 سال معصوم بچوں کے جنازے اٹھتے رہے، جوان عورتیں بے پردہ ہوتے رہے، کئی عورتوں نے بیوہ ہو گئے، کئی بوڑھے ماں اپنے نوجوان بچوں کی لاشیں اپنے کاندھوں پہ رکھتے ہوئے کئی سال گزرے۔ عزیز دوستو، نہ میڈیا اسے بتائی، نہ دنیا نے اسے کچھ اہمیت دی، کھیل تماشا سمجھ گئے۔ اسرائیل مار رہا ہے، وہی ملک والے وہی ملک کو مار رہے ہیں، کہ کون سی بری بات، ان کا معاملہ ہے، وہ جانے۔ کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کی جو کوئی میڈیا کا کوئی اینکر اس بات کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ کیوں؟ وہاں مسلمانوں کا ذبح ہو رہا تھا، مسلمان۔ لیکن قربان جائیں ان فلسطینیوں کے ہمت پر، شجاعت پر، ان کے واقعات کو، ان کے اگر ویڈیو کو دیکھا جائے، صحابہ کے واقعات تازہ ہو رہے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم وار کریں گے تو وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی وار کریں گے، ہمارے عورتیں ہیں، ہمارے مائیں ہیں، ہمارے معصوم بچے ہیں، کیا ہوگا؟ علم تو تھا، جانتے تھے وہ، لیکن عزیز دوستو شجاعت میں پلے ہوئے لوگ، شجاعت، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، ہماری سرزمین میں اللہ کا وہ مقدس گھر ہے جسے بیت المقدس کہتے ہیں، جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، ہمارے مائیں قربان، ہمارے بیویاں قربان، ہمارے بچے قربان، ہم اس گھر کے تحفظ کے لیے اپنے جان نذرانے میں پیش کریں گے، آج بھی کر رہے ہیں۔ اپنے حق کے لیے جب وہ کھڑے ہو کر حملہ کر رہے ہیں، دنیا میں عزیز دوستو سارے ملک والے، سارے میڈیا انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ رشیا اگر یوکرین پر حملہ کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں ان کو کوئی دہشت گرد کا جملہ نہیں۔ یوکرین اپنے آزادی کے لیے رشیا سے مقابلہ کرتا ہے تو کوئی دہشت کا جملہ نہیں۔ فلسطین اگر اپنا حق مانگتا ہے
تو آج ہر میڈیا ہر ظالم کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد. کیوں عزیز دوستو؟ تو فلسطین کا جو وقت ہے جو چل رہا ہے یہ صرف فلسطین کے حدود تک نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل جسد واحد، پوری امت ایک جسم کے مانند ہے. مشرق مغرب میں رہنے والے کو کانٹا چبھے، مشرق میں رہنے والے کے دل میں تکلیف نہ ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ میرا امت ہی نہیں ہے. صرف ہم دیکھ کر اپنی زبانوں میں چرچا کریں حق ادا نہیں ہوتا. عزیز دوستو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مالی مدد کرنے کے بھی بہت سارے راستے ہیں. تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. حقیقی درد ہے تو مدد کریں اپنی جان سے، اپنے مال سے. رات رات کھڑے ہو، اللہ کے پاس روئیں، دعائیں کریں. اللہ جانتا تھا کہ یہاں میرا گھر ہے، یہاں ایسا فساد ہونے والا ہے، یہاں میرے اور آپ جیسے بزدلوں کو پیدا کرنا مناسب نہیں ہے. اس لیے اللہ نے مرد مجاہدوں کو وہاں پیدا کیا. میں اور آپ پیدا ہو جاتے تو اللہ کے گھر کا نام و نشان ختم ہو جاتا. قربان جائیں عزیز دوستو، بچہ بچہ کیا قربانی دے رہا ہے. جنازے ماؤں کے آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے. چاہتے تو قوم کے سربراہ روک دیتے کہ بھائی ہم ان سے کہیں گے ہم تمہاری غلامی کو مانتے ہیں، ہم جانے گنوا نہیں سکتے. نہیں، انہوں نے عزم کیا. مسلم ممالک اتنے دن گزر گئے، اتنے حالات ان پر آ گئے، ہزاروں جنازے اٹھ گئے، یہ ابھی چرچے میں ہیں مدد کریں یا نہ کریں. آج کیا ہو گیا عزیز دوست؟ امت کہا ہمیں ہماری بیوی محبوب، ہماری اولاد محبوب، ہماری اولاد کو کانٹا چبھے ہمیں برداشت نہ ہو. ان کے بھی تو بچے ہیں اور ہمارے بچوں سے زیادہ ان کے بچوں میں اللہ نے حسن و جمال کو رکھا ہے. چاند جیسے بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن افسوس ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں. اور فرمایا کہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ، اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے، دوسرا مسلمان اس ظلم کو دیکھ کر مطمئن ہے، احساس نہیں، فکر نہیں، درد نہیں، دعا نہیں، محنت نہیں، اللہ اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اس پر وہ ظالم مسلط ہو کے اس پر ظلم نہ کرے. آئے گا وقت اگر ہم فکر نہ کریں، غم نہ کریں تو ہمارے اوپر بھی حالات آئیں گے. تب دیکھنا کیا ہم اپنے دکانوں میں بیٹھیں گے؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے لڑائیاں ہو جائے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم نے مسجدوں کو تالے پڑے ہوئے اپنے علاقوں میں دیکھے. 2003 کی بات، میں ایک جگہ قرآن حفظ کر رہا تھا. وہاں شہر کا نام لینا مناسب نہیں، شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد شہر کی، آج تو اور بھی بڑھ گئی. ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ہماری نماز بھی اسی مسجد میں ہوتی تھی. تھوڑا مسلمانوں میں دوسرے مذہب میں اونچ نیچ ہوئی، جمعہ جیسے عظیم دن میں کرفیو پڑ گئی. اور اللہ کی قسم خون کے آنسو رونے کی بات ہے. کوئی ایک بچہ مسلمان کا، ایک نوجوان، ایک مرد ایسا نہیں تھا جو آ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنسو نکالے. جمعہ جیسا وقت گزر رہا ہے اور مسجد کو تالا لگا ہوا ہے. 8 دن تک جامع مسجد بند رہی.
حالانکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. ایک مسلمانوں کی جماعت جا کے ریکویسٹ کر دیتی, درخواست کر دیتی, ہم کسی حال میں جمعہ نہیں چھوڑ سکتے, ہم پوری ذمہ داری لیتے ہیں, کوئی انتظار نہیں ہوگا, بس نماز پڑھنے دیں. لیکن کسی کے اندر شوق نہیں, کسی کے اندر کوئی درد نہیں, کوئی فکر نہیں. یہ ہماری بزدلی کا, یہ ہماری کمزور ایمان کا ثبوت ہے. عزیز دوستو, اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے, کیونکہ جسے مرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اس کا جینا اللہ کو پسند نہیں آتا. فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. یہ حقیقت, صحابہ نے مرنا سیکھا, ان کا دنیا کا جینا ایسا تھا کہ اللہ کا عرش بھی رشک کرتا تھا. ہمارا جینا بھی کوئی جینا ہے. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے, یہ وارث رسول